بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ملک میں ایک طرف تو سیاسی ابتری موجود ہے اور ایک سازش کے تحت آئی ہوئی حکومت جو کہ وفاق اسلام آباد میں برجمان ہے۔ حکومت ملک میں اسٹیبلٹی لانے کے حوالے سے حکومت کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا، لیکن دوسری جانب ناظرین ایک بڑی الارمنگ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ نئے آرمی چیف نے آج باقاعدہ فوج کی کمانڈ سنبھال لی ہے۔ 4 اسٹار جنرل کے ان کو رینک لگ چکے ہیں اور جس چھڑی کو لے کر بہت زیادہ چرچا ہو رہا تھا انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو بھی سنبھال لیا ہے۔ لیکن ملک کو درپیش چیلنجز اتنے بڑے ہیں اور AFP نے جو خبر بریک کی ہے انتہائی گمبھیر صورتحال ہے۔ یہ اتنا بڑا چیلنج جنرل عاصم منیر کو فوراً عہدہ ملتے ہی چھڑی سنبھالتے ہی ان کو ملا ہے، جس کے بعد یہ کہنا غلط نہیں کہ وہ سیاست کو دیکھیں گے یا پھر اس چیلنج کو۔ سیاست کا ناظرین انہوں نے پہلے یہ اعلان کر دیا ہے کہ نیوٹرل ہونے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا، لیکن شاید ٹیبل پر بٹھانے کے حوالے سے وہ کچھ کر سکے، لیکن جنرل عاصم منیر کو سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں ملنی۔ جو چیلنج عہدہ سنبھالتے ہی ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا ہے۔ اس وقت جو سیریس ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، تحریک طالبان پاکستان جو افغانستان سے آپریٹ کرتی ہے، پچھلی حکومت کے ساتھ کبھی کسی زمانے میں انہوں نے بات چیت کر کے ناظرین جو معاملہ طے کیا تھا، انہوں نے اعلان کر دیا سیز فائر کو ختم کرنے کا، اور انہوں نے جو بڑا حکم جاری کیا ہے اپنے دہشت گردوں اور اپنے طالبان کو کہ آپ جہاں جہاں پر بھی ہیں ان کو اجازت دے دی ہے کہ آپ پاکستان میں حملہ کریں، پورے ملک میں آپ کو آزادی ہے، آپ کا جہاں جی چاہے آپ حملہ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ پاکستان میں دوبارہ سے دہشت گردی کی کارروائیوں کا باقاعدہ سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ آج بھی لکی مروت میں آلریڈی بہت شدید جنگ جاری ہے، وہاں پر بارڈر کی دوسری جانب سے حملہ ہوا ہے، اس کے بعد شدید نوعیت کی جنگ جاری ہے۔ یہ جنگ طالبان اور فوج پاکستان کے درمیان ہے۔ اس میں ناظرین جدید قسم کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، نائٹ وین ڈیوائسز وغیرہ اور ایسا سامان استعمال ہو رہا ہے جو کہ امریکہ کے پاس تھا، وہ اب ان کے پاس ہے۔ اس کی وجہ سے وہاں پر شدید جنگ جاری ہے۔ پاکستان میں یہ سلسلہ کافی دیر سے چل رہا تھا، جب ان سے مذاکرات شروع ہوئے تو اس وقت ہی لوگوں میں یہ شکوک و شبہات پائے جا رہے تھے کہ ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وجہ کچھ مطالبات تھے ناظرین، ان میں سے فہرست ڈیمانڈ ان کی یہ تھی کہ فاٹا کے علاقے جن کو ضبط کر دیا گیا ہے KP کے اندر، ان علاقوں کو دوبارہ آزاد کر دیا جائے، فاٹا کے علاقوں کا صوبہ علیحدہ بنا دے یا پھر انہیں واپس آزاد علاقے قرار دے دیا جائے جیسا کہ پہلے تھے۔ 75 سال پہلے بھی ناظرین یہ معاملہ چلا آ رہا تھا۔ وہاں کے جو اپنے لوگ ہیں TTP کے علاوہ جو وہاں کی عوام ہے وہ چاہتے تھے کہ ان کے علاقے ترقی کرے اور ان کا علاقہ بھی ایسے اس میں نظم و نسق چلایا جائے جیسے کہ باقی ملک کے علاقوں کا نظام چلایا جا رہا ہے۔ اسی لیے ایک کمیٹی بیٹھی تھی جس نے لوگوں سے بات چیت کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اس کو علیحدہ صوبہ بنانا ممکن نہیں، اس کو KP کا حصہ بنا دیا جائے۔ KPK کا حصہ بنا کر اب ان کے لوگوں کو نیشنل اسمبلی میں پریزنٹیشن مل چکی ہے۔ ناظرین عام آدمی وہاں پر مطمئن ہے، اس نے تمام سرگرمیوں میں حصہ لینا بھی شروع کر دیا ہے، لیکن یہ مولانا فضل الرحمان کی ڈیمانڈ تھی، وہ ایسا چاہتے تھے اور مولانا فضل الرحمان کی ڈیمانڈ کو لے کر طالبان آگے بڑھ رہے کہ ان علاقوں کو آزاد کر دیا جائے، اور ان کی ایک اور بڑی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ان کے قیدی جو پکڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن ناظرین حیران کن طور پر مختلف جگہوں پر کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا حملہ ضرور دیکھنے میں آیا، یعنی کارروائی کرتے تھے جس کی وجہ سے افواج پاکستان کو ان کے خلاف ریئیکٹ کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے افواج پاکستان کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی نظر آتی تھی۔ طالبان نے اسی کا بہانہ وہ بنا رہے، انہوں نے الزام لگایا کہ افواج پاکستان اور انٹیلیجنس نے طالبان کے خلاف کبھی جنگ بند نہیں کی، یہ کارروائی کرتے رہتے ہیں، اسی لیے ہم نے بھی سیز فائر کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور ناظرین سوات اور KPK کے لوگ کب سے یہ رونا رو رہے تھے کہ طالبان پھر سے واپس آ رہے ہیں، اور انہوں نے بعض جگہوں پر ان کی چوکیاں پھر سے بنتی ہوئی دیکھی، انہوں نے واویلا مچایا لیکن ان کے واویلے کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ سوات میں اس کو لے کر بہت بڑا احتجاج بھی ہوا تھا اور پورا سوات اس وقت سڑکوں پر بھی نکلا تھا۔ سوات سے پھر خوفناک خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں کہ طالبان نے وہاں غارت خوری کا سلسلہ شروع کیا ہے، لیکن طالبان نے سیز فائر کا جو ڈھونگ رچایا تھا اور جو ہوا ناظرین اس کی آڑ میں انہوں نے اپنے 2 کام جاری رکھے۔ ایک، انہوں نے اپنے علاقوں میں پھر سے ناظرین پناہ ڈھونڈی جہاں وہ پہلے سے ناظرین آ کر آباد تھے، کچھ نہ کچھ لوگ اپنے وہاں پر پہنچا دیے ان لوگوں نے۔ آج جب انہوں نے سیز فائر کو ختم کرنے کا اعلان کیا ہے تو لازماً اس سے پہلے ان کے لوگ کس جگہ پر ناظرین موجود ہوں گے، مختلف جگہوں پر، کیونکہ سیز فائر کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہ کر پاتے
اگر وہ طالبان میں ہی رہتے۔ الارمنگ خبر یہ ہے کہ ان کے لوگ پاکستان کے مختلف علاقوں میں پہنچا دیے گئے، یعنی کہ ان کے پاس یہ سہولت موجود تھی کہ وہ کہیں بھی کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، اور بدقسمتی سے امریکہ جب افغانستان میں موجود رہا، انہوں نے جو فوج تیار کی ان کے پاس جدید اسلحہ اور جو اسلحہ ان کی اپنی فوج استعمال کر رہی تھی، لیکن جب افغان حکومت آئی امریکی فوج تو بھاگ نکلی اور اپنے ساتھ اسلحہ بھی لے گئے، لیکن جب ناظرین ان کی نوکریاں گئیں، تنخواہوں کا سلسلہ ختم ہوا تو انہوں نے ہتھیار بیچے، کچھ ہتھیار تو افغان طالبان کے پاس چلے گئے اور کچھ ٹی ٹی کی کے پاس پہنچ گئے۔ سب سے خطرناک بات کہ افغان طالبان نے اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے بھارت کو آنے کی اجازت دے دی ہے اور ملکوں کو بھی، تاکہ وہ آئسولیشن ختم کر سکے۔ پاکستان نے بڑی دفعہ کوشش کی ہے کہ اس افغان حکومت کو احساس دلایا جائے کہ ہم آپ کے لیے مرے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں جا جا کر ہم لابی کرتے ہیں، پوری دنیا نے اس گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا۔ اس کے باوجود یہ ہماری کوشش کہ افغانیوں کی زندگیاں آسان ہو، لیکن اس کے باوجود افغان کی جانب سے پاکستان کو کوئی سہولت میسر نہیں آئی اور نہ ہی انہوں نے اپنی سرزمین سے ان لوگوں کو ختم کیا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے ناظرین ابھی تک کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی کہ وہاں پر کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن پاکستان آرمی اور افغان طالبان کے درمیان اس وقت وہاں پر شدید جنگ جاری ہے، لیکن فی الحال صورتحال کافی گمبھیر ہے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے فی الحال کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی، لیکن جلد ہی ان کی جانب سے بھی اطلاعات سامنے آ جائیں گی کہ وہاں پر کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔ اللہ نگہبان۔